جگہ پر مسجد نبوی بنی ہے، حضور نے ڈیرا لگایا، یہ جگہ پہلے کھلا میدان تھی، اس میں انصار مدینہ اپنی کھجوریں کچھ کیا کرتے تھے، کھلی جگہ تھی۔ تو اس جگہ پہ کچھ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں کی قبریں بھی تھیں، لیکن ایک قبر بہت اہم ہستی کی تھی، کسی کو معلوم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، پتہ ہے کسی؟ حضور علیہ السلام کے والد ماجد نے یہاں وفات پائی تھی، سفر میں تھے آپ، سفر میں یہاں پہنچے تو بیمار ہو گئے، مہینہ ڈیڑھ ہو گیا یہاں بیماری کاٹنے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، اور حضور کے یہیں آپ کے دادا عبدالمطلب کے نانحال کے گھرانے یہیں تھے مسجد نبی کے آس پاس، تو انہوں نے آپ کی تدفین کی ہے، تو وہ تدفین مسجد نبی میں تھی۔ 1926 میں ان کی قبر اقدس کو منتقل کر کے قبرستان بقیع میں لے گئے، یہاں تھی قبر پاک مسجد نبی کے، یعنی جو نبی پاک نے بنائی تھی مسجد نبی، اس کے پیچھے بالکل ساتھ ہے۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے یہاں ڈیرا لگا چکے تھے، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد ماجد پہلے ڈیرا لگا چکے، اب آپ نے یہاں آ کر ڈیرا لگا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب مسجد نبی تیار کرنے لگے، حضور علیہ السلام نے ایک حکم جاری فرمایا کہ ان جھاڑی اور جنکار اور جو بڑے بڑے درخت کانٹے دار ان کو صاف کر دو تاکہ ہم مسجد تیار کریں۔ تو درمیان میں کچھ قبور نظر آئیں جو ظاہر زمانہ جاہلیت کی تھی، اس کے بارے میں آپ سے عرض کیا گیا کہ کیا کیا جائے، تو حضور نے فرمایا بھی ان کو مٹا دو، برابر کر دو۔ یہ میں نے اس لیے بات کو وضاحت سے کیا ہے کہ جو قبریں مٹانے کا حکم تھا وہ مشرکین کی قبریں تھیں، مسجد کے لیے، مسلمانوں کی قبروں کو مٹانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہوا، بات سمجھ، یعنی آپ نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبروں کو مٹانے کا حکم نہیں دیا، البتہ مشرکین کی ان قبروں کو مٹانے کا حکم دیا بغرض مسجد اور وہ زمانہ جاہلیت کی قبریں تھیں، تو لہٰذا آپ نے کہا کہ صاف کر دو۔ اور حضرت علی سے یہ حدیث کہ قبور کو مٹا دو، وہ اصل میں مشرکین کی قبریں تھیں، بغرض مسجد بنانے کے لیے مٹائی گئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی حیات طیبہ میں مسلمانوں کی قبروں کو مٹانے کو نہیں دیا، البتہ یہ کہا کہ ان کو نیچا رکھو اور اونچی نہ بناؤ، کوہان نما بنا لو یا اس سے، یہ کچھ احکام ہیں قبور کے۔ لیکن پھر یہ کہ کچھ وقت کے لیے آپ نے قبروں کی زیارت پر پابندی بھی لگائی کہ لوگ زمانہ جاہلیت سے جڑے ہوئے تھے، کئی لوگ شرک کی طرف مائل نہ ہو، پھر آپ نے اجازت قبر کی زیارت کیا ان کا آباد میں۔ تو قبور کے بارے میں جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی سے آپ نے فرمایا کہ قبور کو مٹا دو، وہ قبور وہی تھیں جو مشرکین کی قبریں تھیں، مسجد بنانے کے لیے مٹائی گئی۔ اس کے سوا کبھی بھی آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں مسلمانوں کی قبروں کو مٹانے کا حکم نہیں دیا، اور نہ، ہاں البتہ ان کے بارے میں کچھ احکام فرمایا کہ زیادہ بہتر کرو کہ کچی رہنے دو، اگر جو ہے اس کے ساتھ اس پر کوئی نشانی قائم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے، یعنی آپ کے خاندان کی کوئی قبر ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے آس پاس اپنے رشتہ داروں کی یا اپنے عزیز و اقارب کی قبریں بھی بنائیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے وہاں کو نشانی رکھیں۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے رشتہ دار تھے، وہ وفات پا گئے، مدینے میں پہلے مہاجر فوت ہوئی، مدینے میں پہلے مہاجر فوت ہوئے، قبرستان بقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ یہاں عام طور پر بولتے ہوئے لفظ جنت البقیع بولا جاتا ہے، میں قبرستان بقیع اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل میں تو وہ قبرستان ہے اور اس کو جنت البقیع کہا گیا ہے، میں حقیقت میں قبرستان بقیع۔ تو قبرستان بقیع میں ان کی تدفین ہوئی، اور تدفین کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر بن گئی تو پھر آپ نے کہا کہ کوئی تھوڑا سا دور ایک پتھر نظر آئے، تو آپ نے صحابی سے کہا کہ اس کو اٹھا کر اس کے سرہانے رکھ، تو صحابی اٹھانے گئے تو اسے اٹھایا، پھر آپ خود گئے اور آپ نے اسے اٹھا کر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد کہا کہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ ان کی نشانی قائم رہے، اور میرے خاندان کے اگر کوئی افراد فوت ہوئے تو ان کے آس پاس تدفین کرو۔ تو جب حضور علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو ان کی تدفین ان کے پاس ہے۔ اس طرح اور بھی کچھ حضور کے خاندان کے افراد نے وفات پائی تو پھر ان کی یہ گویا، اس کو محدثین نے کہا بھائی خاندان کے لوگوں کو ایک اکائی میں قریب دفن کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہے، لازم نہیں کیا گیا، لیکن یعنی کہ ایک محبوب ہے اور اچھی چیز ہے، اس میں برائی والی کوئی بات ہے، یہ اچھی باتوں میں سے۔ تو لہٰذا مسجد نبوی شریف کے لیے جو ہے وہ جگہ کو صاف کیا گیا، جھاڑ جھنکار کو صاف کر کے پھر وہ مشرکین کی قبروں کو حضرت علی سے فرمایا کہ ڈالو ان کو برابر کر دو، اور پھر مسجد کے لیے جگہ